آئیے اب میں جن کے لیے آپ اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، میں بلا تعریف و توصیف کے مقرر شعلے بیاں، مرشد زمان، صوفی وقت، صوفی ملت، پیکر ملت، مقرر محبوب العلماء والصلحاء جناب حضرت مولانا اطہر صاحب، مفتی اطہر صاحب قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ارریہ ہیں، حضرت والا کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ زحمت سخن دے رہا ہوں کہ کاوش و فکر و عمل زہد و صفا کا ذری باب، کاوش و فکر و عمل زہد و صفا کا ذری باب ہیں جناب حضرت مفتی اطہر صاحب ہی ایسے آفتاب، اور زیب دیتا ہے جسے پیر طریقت کا خطاب، جس کی پوری زندگی سوز و یقین کی ہے کتاب، جناب حضرت مولانا مفتی اطہر صاحب قاسمی، نائب صدر جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ایک دوسرے کی تعظیم کا، اس کی توقیر کا، اس کے ساتھ عدل کا، انصاف کا، انسانیت نوازی کا، آدمیت نوازی کا، بھائی چارگی کا، مروت کا، آپسی یکجہتی کا، اور آپ دوسرے میں دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی فضا قائم کروں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کا دین اور آپ کا مذہب اور آپ کا طریقہ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے سماج میں، معاشرے میں، دین میں، محلے میں، گھر میں اور بھائیوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ یہ پیارا مذہب، اور یہی نہیں، جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں، کائنات میں، دھرتی میں آئے، سب مذہب نے انسانیت کی تعلیم دی، انسانیت کا عنوان اور سبق دلایا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں مل جل کے تکلیفوں کو بانٹنے کا سبق دلایا، ایک دوسرے کے مذہب کا، ایک دوسرے کے دھرم کا، ایک دوسرے کی عقیدت کا، ایک دوسرے کے جذبات کا، ایک دوسرے کے بھاونا کو سمجھ کر اس کی رعایت کرنے کا، اور دیگر مذاہب نے بھی سبق سکھایا۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بدقسمتی کے ساتھ ملک کا ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، سامنے والا میرا مخالف اور آنے والا میرا دشمن، یہ بغل میں چلنے والا، پھرنے والا، دوسرے مذہب کو ماننے والا ہمارے جان کا دشمن، ہمارے طور طریقے کا مخالف ہے۔ یہ ماحول کریٹ کیا گیا ہے، اس ماحول کے حصے دار ہم اور آپ نہیں، ہم اور آپ روزی روٹی کمانے والے، کھانے والے، کھیت و کھلیان میں مکئی اور دھان اور گیہوں اور باجرہ اور آلو اور ساگ اور سبزیاں اگانے والے، کھیتوں میں اگا کے مارکیٹ میں، چوک میں، چوراہے میں بیچنے والے، 300، 500، 1000 روپے مزدوری کر کے بوڑھی ماں کو، دادی کو، نانی کو، خالہ کو، مامی کو، چاچی کو، اور سماج کے غریب، کمزور، دبے کچلے، بے ایمان، بیمار اور ضعیفوں کی خدمت کرنے والے ایک محلے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں ہندو مسلم کی دشمنی سے کیا لینا دینا؟ کریں سیاست کرنے والے کریں، روٹی سیکنے والے سیکا کریں، ہندو مسلم کی نفرت کی بیج بونے والے بوئیں۔ یہ بھارت نہیں ہے، یہ ملک نہیں ہے۔ ملک اور بھارت اور ہندوستان ہمارا اور آپ کو یہ سکھاتا ہے ہمیں سب کو مل جل کے رہنا، دکھ سکھ میں مل جل کے ساتھ میں رہنا۔ مندر میں گھنٹی بجانے والے اور مسجد میں اذان دینے والے، اسی محلے، اسی رام گڑھ کے رحیم اور رام سب بھائی، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ میرا گھر جس گاؤں میں ہے، میرے گھر کے پورب میں گوڑھی محلہ اور میرے گھر کے پچھم میں مسہر محلہ۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں اگر مچھلی لینے چلا گیا اور مسہر کے یہاں مزدور کی ضرورت مجھے پڑ گئی تو سڑک پہ دیکھ کے پہلے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مفتی صاحب میرے محلے میں چلے آئے۔ عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور مچھلی آ گئی، 10 لوگ کھڑے رہیں گے لینے کے لیے تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ آپ کو نہیں دیں گے. آج مفتی صاحب آئے, ہم مفتی صاحب کو دیں گے. اور میری زندگی ان بوڑھی ہندو ماں اور بہنوں کے ساتھ گزری ہے. جب میں قرآن کی تفسیر بچپن میں پڑھ کے آیا تھا اور عالم مفتی بن کے آیا تھا, دیوبند سے فارغ ہو کے فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا تھا, تو مجھے خبر دی گئی گوڑی بستی سے کہ وہاں کی عورتیں صبح میں جگ کر کے گھر میں بیٹھی رہتی ہے, اور مسجد والوں کو کہا کہ مائک میں لگاؤ تاکہ قرآن کی بات ہم بھی گھر سے سنیں اور مانوتا اور انسانیت کے سبق پر ہم بھی دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, ملک کے ماحول کو بنانے والے, یہ بگاڑنے والے ہیں. ہم کو اور آپ کو مل کے بنانا ہے. ہم جس طرح رہتے آئے ہیں رہتے رہیں گے, ساتھ میں مل جل کے آئے ہیں بستے رہیں گے رہتے رہیں گے. آپ کی دکان میری ہے, میری دکان آپ کی ہے, آپ کا بچہ میرا عزیز ہے, میرا بیٹا آپ کا پیارا ہے, آپ کی بوڑھی ماں میری دادی ہے اور میری نانی آپ کی چاچی ہے اور دادی ہے. اس جذبے کے ساتھ آپ رہو, اس لیے کہ ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے انسانیت کی, پیار کی, امن کی, انصاف کی, ایک دوسرے کے ساتھ ادب اور احترام کی تعلیم دی ہے. ہم وہی تعلیم دینے کے لیے آج خوبصورت اسٹیج قیام انسانیت کا سجایا گیا ہے. ہم اسی تعلیم اور سبق کو دوہرا رہے ہیں. ہمارے پاس گھر میں کوئی پیداوار نہیں ہے. رام گڑھ اور کوشکاپور کے ہندو بھائیوں کو سبق سنانے کے لیے ہم کہیں سے گڑھ کے نہیں لائے ہیں. یہ قرآن کی تعلیم ہے, یہ دین کی تعلیم ہے, یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. ہمارے مذہب کو لوگوں نے غلط پیش کیا ہے اور کہا کہ یہ خونخوار لوگ ہیں, یہ درندے لوگ ہیں, یہ آتنکواد ہیں, دہشت گرد ہیں. ایمانداری کی بات یہ ہے, آؤ میری مسجد میں, آؤ میرے مدرسوں میں, آؤ میرے مکتبوں میں, آؤ ایک مولوی کی رات کو 12 بجے اس کی مسجد میں چٹائی کو دیکھو. کھلم کھلا اعلان ہے, ہماری مسجد اور ہمارے مدرسے میں انسانیت کے پیغامبر اور پیامبر ملیں گے. آتنکواد کے الف کو نہیں جانتے, ہم دہشت گردی کے دال کو نہیں جانتے, ہم خونخواری کے کھا کو نہیں جانتے, ہم تو انسان کو انسان سمجھتے ہیں. آئیے ہم اور آپ مل کے اس بھارت کو, خوبصورت بھارت جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا, جو امن اور شانتی کا دیش کہلاتا تھا, پیار اور محبت کا گہوارہ, امن اور انصاف کا مرکز کہلاتا تھا, ہم اور آپ مل کے اس پیار کو بڑھائیں. اور علماء نے آپ کے محلے میں, مجھے قاری حسیب صاحب اور مفتی جاوید اختر صاحب نے بتایا کہ یہاں 10% ہی مسلمان ہیں اس گاؤں میں, 90% برادران وطن ہیں, لیکن ابھی تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ یہاں کسی سے لڑائی ہو گئی, کسی سے جھگڑا ہو گیا, بلکہ سب مل کے آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں. یہی ہمارا ملک ہے, یہی ہمارا دیش ہے, یہی دیش کی آن اور بان اور شان ہے, یہی اس دیش کی اور اس ملک کی خوبصورتی ہے. آؤ مل کے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم مل کے رہے ہیں, مل کے رہیں گے. ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ اٹھائیے, عزم کیجئے, ارادہ کیجئے اور پختہ جمے رہیے. ہم کسی کے بہکانے میں نہیں آئیں گے, کسی کے پھسلانے میں ہم نہیں آئیں گے, کسی کے سبق کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے پرکھوں نے, آبا و اجداد نے اس دیش کو مل کے آزاد کرایا تھا, اور کل آپ نے 26 جنوری میں آئین اور جمہوریت اور دستور کا پاٹ پڑھا. اسکول سے, مدرسوں سے, ہر جگہ سے یہ سبق سنایا گیا کہ سارے جہاں سے اچھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. اور ایک شعر پڑھا گیا, مذہب نہیں سکھاتا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم, وطن ہے ہندوستان, ہم سب اسی دیش کی مٹی میں سے پیدا ہوتے ہیں اور اسی دیش کی مٹی میں دفن ہوتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, یہ آپ کا ملک ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. میری بیٹی کا, آپ کی بہن کا, میرے آبا و اجداد کا, آپ کے پروجوں اور پرکھوں کا یہ دیش ہے.
ہم اس دیش کے لیے کل بھی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، آج بھی کریں گے، اور ضرورت پڑے گی تو میرا ملک اسی طریقے سے آن بان شان کے ساتھ جو یہاں کے لوگ پیش کر رہے ہیں آگے بڑھتا رہے گا۔ ہم ہر صورت میں اور ہر شکل میں اپنے دیش کی عزت کو، اس کے شان کو کبھی بھی گرتے دیکھنا نہیں چاہتے۔ کوشکاپور اور رام گڑھ کے اس جلسے کے تمام منتظمین کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو اپنے دل کی طرف سے جمعیت علماء حرریہ اور جمعیت علماء بہار کی طرف سے پیام انسانیت کے اس کامیاب انعقاد پر جس میں مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن نے چندہ دیا، تعاون کیا، آپ نے اسٹیج کے کھوٹے گاڑے، آپ نے اسٹیج کو سجایا، علماء کا آپ نے استقبال کیا، آپ نے پیار اور محبت کے جو دیپ جلائے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ یہ دیپ بھارت کے کونے کونے تک جلائے۔ پیار کا یہ خوبصورت سندیش انصار بھائی، انصار میڈیا کے ذریعے سے جو میرے دوست ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ پیار کے اس سندیش کو یہ ملک کے کونے کونے تک، رام گڑھ کے اس پیام انسانیت کانفرنس کو رام کے ماننے والے تک، رحیم کے ماننے والے تک، ہر انسان تک پہنچا کے انسانیت کا پیغام پہنچائیں گے اور پیار اور محبت کے دیپ کو جلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھائیے کہ ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے، ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے، انسان ہیں، انسان بن کے رہیں گے، آدم کی اولاد آدمی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آدمیت کا اور انسانیت کا اور مانوتا کا ہم سندیش لے کے آئے ہیں، یہ پیغام دیتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔